حقیقت یہ ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدوں نے پاکستان کی معیشت، انڈسٹری، تجارت، زراعت اور معاشرت تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ ہر ماہ جب بجلی کے بل آتے ہیں تو ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کارپیٹ بمباری کر دی ہے۔ بجلی کے بل کسی میزائل یا دہشت گرد حملے سے کم نہیں۔ پورے ملک میں توانائی کے بحران کے باعث صنعتیں بند ہو رہی ہے، بے روزگاری عام ہو گئی ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ اتنا دکان کا کرایہ نہیں جتنے بل آ جاتے ہیں۔ بلو ایریا اسلام آباد سے لے کر گلی محلے کی دکانیں خالی ہو رہی ہے۔ لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے۔ اس سال لوگوں نے عید پر قربانی کے جانور کم خریدے ہیں۔ بازاروں میں عید پر بیہو کا عالم تھا۔ لوگ صرف انتہائی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں۔ حکومت نے ایک طرف بجلی، گیس، پیٹرول مہنگا کر دیا ہے تو دوسری جانب ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ خودکشیاں بڑھ گئی ہے۔ صرف گوجرانوالہ میں بجلی کے بل کے باعث ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا اور ایک خاتون نے بیماری کے لیے رکھے پیسوں سے بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد گندے نالے میں خودکشی کر لی۔ مہنگی بجلی کے ساتھ یہ بھی ظلم روا رکھا جا رہا ہے کہ اس حبس اور گرمی کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی عذاب بنی ہوئی ہے، جو لوگوں کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہی ہے۔ ویسے تو ہم بجلی پیدا کرنے والی بے شمار کمپنیوں کو بجلی پیدا نہ کرنے کے باوجود اربوں روپے کیپیسٹی چارجز کے نام پر ادا کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ 30,000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، لیکن پیسے ہم 43,000 میگا واٹ کے دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اس وقت آئی پی پیز کا ایشو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور جو بھی اس بارے میں بات کرتا ہے وہ قوم کا ہیرو لگتا ہے۔ گوہر اعجاز بڑے سائنٹیفک انداز سے آئی پی پیز کا کیس لڑ رہے ہیں۔ ان کو اس بنیاد پر عوامی پذیرائی بھی مل رہی ہے، جس میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا جو ہمارے اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ ایسا ظلم کرنے والے ملک و قوم کے رہبر اور رہنما ہو سکتے ہیں؟ پچھلے 20 سالوں میں پوری قوم آئی پی پیز کے معاہدوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے، اور ذرا دل تھام کر سنیے، ان میں سے آخری معاہدہ 2054 میں ختم ہوگا۔ قوم کو مزید 30 سالوں تک بھگتنا پڑے گا۔ ان معاہدوں کی تفصیل بھی حاضر خدمت ہے۔ نمبر 1، بلیو سٹار انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کو 8 اگست 2008 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 اکتوبر 2034 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، فرنٹیئر میگا اسٹرکچر اینڈ پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کو 27 جولائی 2012 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کے 30 اکتوبر 2044 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، کے اے پاور لمیٹڈ کو 12 جون 2023 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 جولائی 2059 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، کریمی انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کو
8 جنوری 2014 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 جون 2047 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 5، KOI کے پاور لمیٹڈ کو 12 جون 2023 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 جولائی 2059 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 6، پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ کو 22 نومبر 2022 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 نومبر 2057 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 7، پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن گورکن مائلٹن ہائیڈرل پاور پلانٹ کو 15 ستمبر 2022 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 جولائی 2053 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 8، پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کرورا ہائیڈرل پاور پلانٹ کو 24 اکتوبر 2018 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 نومبر 2049 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 9، پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن دارالخوار ہائیڈرو پاور پلانٹ کو 19 مئی 2017 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 جون 2047 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 10، پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جیبوری ہائیڈرو پاور پلانٹ کو 29 اپریل 2020 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 29 جون 2050 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 11، پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کوٹو ہائیڈرو پاور پلانٹ کو 16 اکتوبر 2020 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 دسمبر 2050 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے۔